میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، جب دنیا میں مشکلاتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، فتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر کام میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت ان کی دنیا بالکل گنجان ہو جاتی ہے، ان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ اس کی چیز کے متلاشی ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں آ کے گائیڈ کرے، کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ سیدھا رستہ کیا ہے، کوئی آ کے ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلائے، کوئی آ کے ہمیں ان مشکلات سے ان تکلیفوں سے نجات دلائے۔ پھر وہ اس چیز کے منتظر ہوتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی آ کر ہمیں بتائے سیدھے رستے کا۔ پھر اس وقت اس قوم پر اللہ پاک اپنے نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو بھیجتے ہیں، پھر وہ نبی اس قوم میں آ کر ان کی اصلاح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، تمہارا اصل مقصد یہ نہیں ہے، اور ایک اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور پھر ان کو وہ نبی تمام پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ جیسے میرے عزیز دوستو، بنی اسرائیلیوں میں وہ لوگ، ان کی قوم سرکش ہو گئی تھی، مشکلات میں مبتلا ہو گئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، ان کو راہ ہدایت کے اسباق پڑھائے اور ان لوگوں کو فرمایا کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، دنیا میں کامیابی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ البتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتا گیا، وہ ان دنیا کی تکلیف اور مصائب سے، پریشانیوں سے نکلتا گیا اور راہ ہدایت پر آتا گیا۔ اسی طرح پھر فرعون کا فتنہ آیا، تو فرعون ایسا سرکش تھا کہ اس نے ساری قوم والوں کو دبوچ رکھا تھا، کہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتا تھا، اور سب اس کے ظلم کا شکار تھے، سب اس کے ظلم کا شکار تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، اور اس فرعون کے فتنے سے بھی ان لوگوں کو اللہ نے محفوظ کیا، لہٰذا فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، تو اللہ نے ان کو راہ ہدایت پہ لا کر دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات دلا دی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس طرح وہ قوم ایک راہ ہدایت پر آ گئی، دنیا کی مشکلاتوں سے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیلیوں کی قوم پھر سے گمراہ ہو گئی، پھر گمراہی کا شکار ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ان کو بتاتے گئے کہ تم گمراہی سے نکلنے کا تمہارا یہ سبق ہے، تم یہ اسباق اختیار کرو، دنیا کی پریشانیوں سے نکل جاؤ گے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ایک تھے شخص وہ آئے، انہوں نے آ کر ان کی قوم والوں کو، حضرت دانیال علیہ السلام، ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے میری بات نہیں مانی، میری بات کو ٹھکراتے گئے، میں اللہ کا نبی تھا، لہٰذا اب دیکھو تم بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو، تم بھی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہو، اور میں بھی اس پریشانی میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو جب وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 70,000 آدمیوں کو قتل کروایا تھا، 70,000 آدمیوں کو قتل کروایا، اور 70,000 ہی آدمیوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، بہت سے لوگوں کو اس قوم میں سے قید کر رکھا تھا، ان میں جو نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، اس کو بھی قید کر رکھا تھا۔ اب یہ واقعہ لانبا ہے، تو میرے عزیز دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام نے اسی قید میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھایا، پھر جا کے ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی ہمیں آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اگر ہم آپ کی بات مان لیتے تو ہم اس ظلم کا ارتکاب نہ ہوتے، ہم اس پریشانی میں داخل نہ ہوتے۔ لہٰذا پھر انہیں ندامت ہوئی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، پھر آہستہ آہستہ حضرت دانیال علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے گئے، اور پھر وہ راہ راست پر آئے۔
پھر جو ان کے وہ جیلر تھے ان کو بھی دعوت، تبلیغ کی دعوت دی، اور پھر وہ بھی راہ راست پر آ گئے۔ پھر سلسلہ یوں چلا کہ حضرت دانیال علیہ السلام بھی آزاد ہو گئے، اور ان کی وہ قوم جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ پھر سے آزاد ہو گئی۔ اللہ نے پھر سے ان قوم کو نجات عطا کر دی، اور وہ قوم تمام تکلیف اور مصائب سے بچ کر راہ راست پر آ گئی۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوئی، اور اللہ نے اس بنی اسرائیل قوم پر ایسی مہربانی کی کہ خود قرآن میں فرمایا فضلناہ علی العالمین، کہ میں نے اس قوم کو تمام جہان جو دنیا کا جہان ہے، فضلناہ علی العالمین، کہ میں نے اس قوم کو دنیائی جہان پر فضیلت عطا کی ہے۔ جو خود گمراہیوں کا شکار تھی، پھر اللہ نے ایسی فضیلت دی کہ تمام قوموں میں اس قوم کو فضیلتیں دی۔ بنی اسرائیل کوئی قوم کوئی چھوٹی قوم نہیں تھی، بہت سے انبیاء کرام اس قوم میں آئے، بہت سے نبی آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کے بعد ایک دور آیا عرب والوں کا۔ عرب والوں کا جب وہ دور تھا تو عرب میں بھی ٹھیک اسی طرح جہالت عام ہو چکی تھی، دور دور تک جہالتیں تھیں، اتنی عام ہو چکی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس جہالت سے نکلیں، لیکن چاہ کر بھی نکل نہ پا رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یعنی عرب والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی ایک کی عبادت کریں، کوئی ہمیں بتائے کہ ہم کس کی عبادت کریں اور عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں بتائے، لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہ تھا۔ البتہ انہوں نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے کعبۃ اللہ کے مطاف میں، ان کے اطراف میں بتوں کو لگا کے ہر ایک کی پوجا کرنے لگے، اور پھر کعبے کے اندر 2 بتوں کو کھڑا کر دیا، اور پھر جا کے ان کی بھی پوجا کرنے لگے، ان کی بھی عبادت کرنے لگے۔ کہ عرب اتنی جہالت میں گرفتار تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس کی عبادت کریں۔ یعنی انہوں نے اتنے بت بنائے ہوئے تھے، اگر ان کی تعداد لاکھوں میں تھی تو انہوں نے اپنے بت کروڑوں میں بنا رکھے تھے، کروڑوں میں بنا رکھے تھے۔ یعنی کہ یہ بارش برسانے والا بت ہے، یہ روزی دینے والا بت ہے، یہ فلاں کام کرنے والا بت ہے۔ اس طرح جا کے ان پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی الہ ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ اتنے جہالت کا شکار تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج جو ہمارا معاشرہ مشکلات کے سامنے میں ہے، تکلیفوں کے سامنے میں ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ عرب والوں کی جہالت کی ایک لک ہمارے معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ یعنی عرب والوں کا جو سب سے بڑا جاہلانہ کام یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن آج کل کے جاہل، آج کل کے گمراہ لوگ کہ وہ بت پرستی شروع کر دی انہوں نے، بتوں ہی کی طرح۔ یعنی وہ بتوں کو سجاتے تھے، ان کے آگے دیے جلاتے تھے، لیکن آج کل درگاہوں پہ جا کے دیکھ لو، آج کل کے گمراہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ قبروں کی پرستی شروع کر دی، قبر پرستی میں آگے قبروں کو الہ ماننے لگے، اور پھر وہاں پر اگربتیاں موم بتیاں جلا کے رکھتے ہیں، اور پھر عرب والے اپنے بتوں کو سجا کر ان پر چادریں اڑاتے تھے۔ اور آج کل کے گمراہ لوگ بھی ٹھیک اسی طرح قبر والوں پہ اچھی سی مزین، یعنی جو چمک ومک والی چادر ہو، لا کے ان قبروں پر بچھا رہے ہیں۔ اور پھر عرب والے کیا کرتے تھے، بتوں سے، جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، آپ ہمیں روزی دیں، اور ان سے یہ مدد مانگتے تھے دوسرے سے جا کے کہ آپ ہمیں اولاد دیں، تیسرے سے جا کے یہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں بارش دیں۔ اب بتوں سے مدد مانگنا، یار اپنے ہاتھوں سے ایک چیز وہ بنائیں اور پھر ان سے مدد مانگیں، اب وہ ان کی کیسے مدد کریں؟ ٹھیک اسی طرح آج کے گمراہ لوگ بھی درگاہوں پہ جا کے یہ کرتے ہیں کہ